السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم جناب السلام ورحمۃ عقیل اللہ صاحب، وبرکاتہ۔ جی میرا بھائی، آپ سے ایک چھوٹا سا یہ سوال ہے کہ شہر قاضی بننے کے لیے کیا کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، اور اس کی جو بھی پڑھائی ہوتی ہے وہ کون سی اور کس طرح کی پڑھائی ہوتی ہے؟ برائے مہربانی اس مسئلے کو واضح کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے، شہر قاضی ہونے کے لیے کس ایجوکیشن کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ شہر قاضی جو ہندوستان میں ہوتے ہیں، یہ میرے علم کے مطابق یہ پرائیویٹ کی آرگنائزیشن ہے، اور چیریٹیبل آرگنائزیشنز ہیں، یا غالباً مسلمانوں کی اپنی تنظیمیں ہیں جن کے تحت وہ کچھ کورٹس مختلف علاقوں میں انہوں نے بنائے ہیں، اور پھر ان کورٹس میں وہ محدود قسم کے طلاق کے اور اس طرح کے مسائل کو حل کرتے ہیں، صلح کرواتے ہیں۔ اور طلاق کے مسائل پر بھی اگر آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں تو یہ ادارہ سب سے زیادہ نکما ادارہ ہے ہندوستان کا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس اگر چلی جائیں تو یہ 2 سال عورتوں کے چکر کٹواتا ہے۔ اگر کسی کو خلا یا طلاق کا کیس سالو کرنا چاہتا ہو، میرے پاس ایک رامپور سے کال آئی تھی، انہوں نے بتایا کہ پہلے تو ہمیں ہمارے محلے کے ایک مسجد میں بھیج دیا، پھر مسجد والے نے بڑے مسجد کو بھیج دیا جو رامپور کا بڑا قاضی تھا، اور پھر بڑی مسجد سے ہمیں بھیج دیا گیا دہلی، اور دہلی والوں نے ہمیں بھیجا کہ آپ جائیے، ہم آپ کا کوئی حل نہیں کر سکتے، آپ کو دارالعلوم دیوبند جانا پڑے گا، اور دارالعلوم دیوبند جانے کے لیے ہمیں پیسے بھی خرچ کرنے پڑتے ہیں، دلی جانے کے لیے ہمیں پیسے بھی خرچ کرنے پڑتے ہیں، اور ہمارا مسئلہ آج خلا کا مسئلہ ہو یا طلاق کا مسئلہ ہو، کئی مہینوں سے انہوں نے لٹکایا ہوا ہے۔ حالانکہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ طلاق کے بارے میں جاننا چاہتے ہو نا، خلا کے بارے میں، تو آپ کال کیجئے، اور سعودی عرب کے علماء یہاں جو فتاوی لجنۃ الدائمہ والافتاء ہے، ان کا جو سسٹم ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ آپ گھر بیٹھے اپوائنٹمنٹ لے لیجئے اور جا کے مفتی صاحب سے دونوں میاں بیوی اپیئر ہوتے ہیں، اور وہیں پر قصہ ختم ہو جاتا ہے طلاق کے مسئلے میں۔ اور خلا یا اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو پھر قاضی کے پاس جائیے، اور قاضی میکسیمم 1 مہینے میں آپ کے کیس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور طلاق اگر شوہر نہیں دے رہا ہوتا تو وہاں ہمارے جو علماء ہیں احناف کے یہاں، ان کے یہاں تو نہ جانے کون کون سی شرائط پائی جاتی ہیں کہ آپ پہلے تو جو گم شدہ شوہر ہے اس کے مرنے کی اطلاع آئے گی، وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کتنے بہرحال ان کو اگر آپ دیکھیں تو کئی سال تک بچیوں کو ہماری انصاف نہیں مل پاتا۔ تو ایسی قضاء سے یا ایسے قاضیوں سے تو نا قاضی ہونا ہی بہتر ہے۔ بلکہ میری خواہش ہے کہ ایسا کوئی ادارہ بنایا جائے ہندوستان میں۔ اس سے پہلے بھی میں اپیل کر چکا ہوں کہ جہاں پر کوئک اس طریقے سے لوگوں کی مدد کی جائے۔ انہیں ایک تو بیچارے وہ پریشان ہیں، اوپر سے آپ اور اوپر پریشانی میں ڈال رہے ہیں کہ جناب آپ دلی آئیے، دلی سے پھر فلانی جگہ جائیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کوئی ایسی آرگنائزیشن نہیں ہے جہاں پر باقاعدہ طور پر نیٹ کا ایگزام دینا ہوتا ہو یا LLB کر کے آپ کو وہاں پر جانا ہوتا ہو اور پھر جج کے لیے یا وکیل کے لیے اس ایکسپیرینس کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ بس فقہا نے، علماء دیوبند نے یہ لکھا ہے کہ جناب آپ مسلمان ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، آزاد ہیں، مرد ہیں، تو آپ کے حواس بھی سالم ہوں، آپ قاضی بن سکتے ہیں۔ قاضی بننے کے لیے اگر بہتر ہے کہ آپ شادی شدہ ہوں، ورنہ بغیر شادی شدہ بھی قاضی بن سکتا ہے۔ تو اس کے لیے کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی LLB کی ڈگری ہو یا پھر اتنے سال کا ایکسپیرینس ہو۔ اگر وہاں آپ ہندوستان میں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کی خیر اور بھلائی کرنا چاہتے ہیں تو ایک ایسا ادارہ قائم کریں جو ان پابندیوں سے پاک ہو۔ حکومت ہند سے
اپروو کرا لیں چیریٹیبل آرگنائزیشن کو، اور پھر اس آرگنائزیشن کے تحت لوگوں کی مدد کریں، انہیں ٹال مٹول نہ کریں۔ اب اگر ہم کسی عورت کو مشورہ دیتے ہیں نا کہ آپ کو خلا نہیں شوہر دے رہا ہے، تو آپ کورٹ چلی جائیے، کورٹ 30-32 ہزار روپے لیتا ہے، 35 ہزار روپے لیتا ہے، تو ایک مہینے میں کورٹ ختم کر دیتا ہے معاملے کو 30-35 ہزار روپے لے کے۔ انڈیا کی کورٹ کی بات بتا رہا ہوں، پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے بہرحال۔ لیکن اگر آپ قاضی کے پاس جاتے ہیں تو قاضی 2-3 سال لگا دیتا ہے۔ واللہ مجھے جو عورتوں نے کال کر کے بتایا، انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں تو بھائی بہت مشکل ہے، قاضی کبھی آتا نہیں ہے، کیوں آتا ہے؟ میرے خیال سے ان کی تو تنخواہیں بھی ایسی ہوتی ہیں بہرحال۔ تو یہ کوئی ایسا منصب نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے بھاگ دوڑ کریں اور اس کے لیے علم حاصل کریں۔ علم حاصل کریں لوگوں کی اصلاح کے لیے، قرآن و سنت پر عمل کرنے کے لیے، اور اگر آپ کو قاضی بن جائیں، میں قاضی صاحب کو جانتا ہوں، وہ بڑے شہر کے نائب قاضی بھی رہے ہیں، کسی مدرسے سے فارغ نہیں ہیں، میں صحیح بتا رہا ہوں واللہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قاضی اور نائب قاضی ہونا تو بس یہ ہے کہ شعور ہو اور صحیح اور غلط فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ورنہ ہمارے ہاں تو عام طور پر پتہ ہے قاضی کس کو بناتے ہیں؟ قاضی وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو گیا تو آپ سرپنچ ہو گئے، اور اس کے بعد آپ کو محلے کے لوگ ہی قاضی کے منصب پر فائز کر دیتے ہیں، جیسے کہ ائمہ کو ہم نے فائز کیا ہوا ہے نا۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ ائمہ ہیں، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں آپ ہمارے مذہب کو فالو کیجئے گا، اور نہ یہ کہا کہ ہمیں آپ امام بنائیے گا، بلکہ ہم نے ان کو امام بنا دیا ہے۔ تو لوگ جس طریقے سے ان قاضیوں کو قاضی بناتے ہیں وہ بھی بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ بہرحال اپنا بہت خیال رکھیں، یہ کوئی ایسا منصب نہیں ہے جس کے لیے آپ LLB کی ڈگری حاصل ہو۔ قاضی بننے کے لیے تو جو ہمارے ہاں علماء کا موقف ہے نا احناف کے یہاں، کیونکہ قاضی انہی کے یہاں ہوتے ہیں ہندوستان میں، اللہ کرے کہ یہ ادارہ اگر فعال ہو جائے، یہ ادارہ اگر ایکٹیو ہو جائے تو بہت خیر ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کی بچیاں جب طلاق اور خلا کے کیسز لے کر جاتی ہیں نا وہاں پر، تو مہینوں میرے کال موجود ہے، وہ ریکارڈڈ، رامپور کی وہ خاتون تھی، اس نے شکایت کی کہ میں تو کئی مہینے سے پیر ہمارے چپلیں ٹوٹ گئی ہیں، گھس گئی ہیں، ہمیں ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک مسجد سے دوسرے مسجد بھیجا جاتا ہے، اور قاضی صاحب کبھی آتے ہیں اور کبھی نہیں آتے۔ آج بارش ہے، آج شادی میں گئے ہوئے ہیں، آج ولیمے میں گئے ہوئے ہیں، آج نکاح پڑھانے گئے ہوئے ہیں، کیونکہ کوئی ایسا ادارہ، کوئی نظام تو ہے نہیں ہے، اور اس کے لیے پھر وہاں پر کوئی محاسبے کی تنظیم بھی نہیں ہے کہ قاضی نے اگر کچھ کہہ دیا ہے، اس نے اگر غلط کہا ہے تو پھر وہ محاسبہ کون کرے گا اس کا؟ کوئی بھی نہیں، وہ بیچارہ حکومت کے پاس جاتے نہیں ہیں لوگ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے ہندوستان میں ایسے ادارے وجود میں آنے چاہیے جو کہ اس طرح کے فعال کام کریں۔ خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔